أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں جنت میں لے جائے, ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت قریب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے جو ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہوں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں آگ سے بچا کے ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے. اللہ ہمیں اپنے محبت عطا فرمائے, اپنے کلام کی محبت عطا فرمائے, آمین. آج بہت پیارا لیسن ہے ہمارا. آج ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے اور جہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے 77 تک, ان آیتوں کو ٹرانسلیشن کو ہم توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اور اس کی ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج اس لیسن میں کئی لفظ ہم نے وہ پہلے استعمال کیے ہوتے ہیں مگر وہ یہاں پہ ڈفرینٹ میننگس میں ہیں. تو وہ کچھ میننگز ہیں جو یہیں پہ ہیں. تو اس طرح کچھ لفظ ملیں گے, کچھ لفظ ملیں گے صرف روٹ ورڈز ایسے ہوں گے جو صرف یہیں پہ ملیں گے, ایسے بھی ہیں. تو تھوڑی سی ڈفرینٹ سی اس کی مطلب ہم دیکھیں گے چیزیں. کچھ شروع کرتے ہیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن, اور بندے رحمان کے. ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے کیونکہ اتنی پیاری آیتیں ہیں. اور عباد الرحمن, اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن بنائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ سکے کہ ہم اس رحمان کے بندے. عباد الرحمن, اور بندے رحمان کے, الذین وہ ہیں جو یمشونا چلتے ہیں, میم شین یا روٹ ورڈ ہوتا ہے, یمشونا وہ چلتے ہیں, علی الارض زمین پر, ہونن آہستگی سے. اچھا, ہونن کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے ہا واو نون. قرآن میں یہ روٹ ورڈ زیادہ تر موسٹلی جب یہ روٹ ورڈ آیا ہیوملیشن کے مطلب میں آیا ہے, جیسے ذلت کے مطلب میں. کبھی کبھار اس کے میننگس جیسے حین کر کے ایزی کے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات حین ہونا آسان ہے, مگر آہستگی کے میننگ صرف یہیں پہ. تو آپ اس پہ اسٹار بنا لیں کہ اس میننگ میں تو یہ یہیں پہ آیا ہا نون کا روٹ ورڈ آہستگی سے, کیونکہ چلنے کے مطلب ہے آسانی سے چلتے ہیں, مطلب آہستگی سے چلتے ہیں. باقی جگہ پہ اس روٹ ورڈ کے میننگ ہیوملیشن, موسٹلی ہیوملیشن ہے. الارض ہونن آہستگی سے, واذا اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے. اس کو ہم بریک کر کے کریں گے. اس میں بھی دو ضمائر ہیں. خاطبہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلون, یہ اس سے ملا ہے کہ اس کا ڈوئر کون ہے, کہ کون مخاطب ہوتے ہیں, جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں. تو خاطبہ ایک فعل ہے جو اس کے ڈوئر یہ جاہل لوگ ہیں, تو ہم کہیں گے خاطبہ مخاطب ہوتے ہیں. ہم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے, دوسری پروناؤن ہے. یہ ہے کس سے ہوتا ہے, ان سے مخاطب ہوتا ہے. سمجھ آیا آپ کو بات تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ بس غور کریں. اس میں دو ضمائر ہیں. مخاطبہ وہ مخاطب ہوتے ہیں, ہم ان سے, کون لوگ, جاہل مخاطب ہوتے ہیں ان سے, عباد الرحمن سے. قالو وہ کہتے ہیں, عباد الرحمن کہتے ہیں سلام سلام. والذین, اور وہ جو یبیتون رات گزارتے ہیں. با یا تا روٹ ورڈ ہوتا ہے. قرآن میں یہ فعل کی طرح جب آیا ہے باتا یبیتو کر کے, تو اس کا مطلب ہے رات گزارنا. جس طرح, اور جب یہ بیتا یبیتو باپ یعنی یا پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے, بیتا یبیتو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو پلان کرنا. ایسے بھی ہمیں آیتیں ملیں گی آگے جو بلکہ پرانے پچھلے لیسنز میں ملی. بیتا یبیتو کر کے جب یا پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے, اس کا مطلب ہے رات کو پلان کرنا. اور لیکن باتا یبیتو کر کے جیسے یہاں پہ آیا ہے یبیتو, اس کی میننگ ہے ٹو اسپینڈ دا نائٹ, رات گزارنا. اسی میننگز میں ہم اس کو اسم کی طرح دیکھتے ہیں ایک جگہ سورہ اعراف میں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 ہے, اس میں ہے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں, اور آ گیا ان کے پاس سنا عذاب ہمارا بیاتن, رات کے وقت, جب وہ رات کو سو رہے تھے, یعنی رات کے وقت آئے, یہاں پہ وہ جب دن میں خیل اللہ کر رہے تھے. تو رات کے لیے بیاتن کا لفظ سورہ اعراف میں آیت نمبر 4 میں آیا ہے. اور یہاں پہ جس طرح بات ہے یہ بیتو کر کے اس طرح اس فعل آیا ہے, تو اس کے مطلب رات گزارنا. تو اس کو بھی آپ چاہیں تو اسٹار بنانے کے تھوڑا ڈفرینٹ میننگ ہے. وہ جو رات گزارتے ہیں لربہم, اپنے رب کے لیے, سجدن سجدہ کرتے ہیں, وہ قیامن, اور قیام کرتے ہوئے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے.
کہ جو اپنی رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ قیام اللیل کی توفیق دے، تہجد پڑھنا آسان کر دے ہمارے لیے. والذین، اور وہ جو یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف، پھیر دے. جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ربنا صرف، اے ہمارے رب پھیر دے. لیکن جب ہم بریک کریں گے ہم کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، اور حمزہ پہ حرکت لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر پہ زیر یا زبر ہو تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں. اس صرف پھیر دے، فعل امر ہے یہ، اس صرف پھیر دے. عنا، ہم سے. عنا میں نون پہ تشدید ہے تو اس میں دو نون ہے، ایک ان کا نون ہے اور ایک نا، ہم کی جو نا ہوتی ہے وہ. عنا، ہم سے. عذاب جہنم، عذاب جہنم کا، عذاب جہنم کا. ان بے شک غرابہا، عذابہا سوری، ان بے شک عذابہا، عذاب اس کا. ہاں کی ضمیر مؤنث کی ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. عربی میں جہنم، آگ، اور جہنم کے جتنے نام ہیں سعیر جو بھی، وہ اس کو بھی مؤنث جیسے ہوتا ہے وہ. تو ان عذابہا، بے شک عذاب اس کا، جہنم کا، کانا ہے غراما، لازم ہونے والا. غین را میم روٹ ورڈ ہے. اچھا، غرامہ کر کے تو قرآن میں یہ ایک ہی جگہ ہے. غین را میم کا روٹ ورڈ غرامہ کر کے، اس کے مطلب ہوتا ہے انسیپریبل، جو جدا نہ ہو سکے، چیز چمٹ جائے جیسے، اس طرح کے میننگ ہے. لازم ہونے والا، چمٹ جانے والا، جو انسیپریبل ہو. مگر یہ مغرمن کر کے آئے ہے قرآن میں. مغرم کہتے ہیں جس طرح جو مغرم ڈیٹ جیسے قرض، وہ بھی چمٹ جاتا ہے نا انسان کے ساتھ. تو غرامہ لازم ہونے والا. اس طرح یہ ایک ہی دفعہ آیا تو یہ بھی آپ اس کو سٹار لگا لیجئے کیونکہ یہ ڈفرنٹ سے لفظ ہے، ڈفرنٹ میننگ ہے. انہا، بے شک وہ، جہنم، ساعت، بہت برا ہے. اسی لیے تا ساکن مؤنث کی یوز ہوئی کیونکہ جہنم کی بات ہوئی. سا جو ہے یہ ہوتا ہے جس طرح مذمت کے لیے قرآن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. بئسا، کتنا برا ہے، سا کتنا برا ہے، بہت برا ہے. تو یہ اس طرح یوز ہوتا ہے. ساعت، بہت برا ہے. مستقرن، ٹھکانہ، قاف را روٹ ورڈ قرآن میں. مستقرن سورہ فرقان میں 3 دفعہ یوز ہوا ہے، آیت نمبر 24 میں، آیت نمبر 66 میں، اور آگے 76 میں. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، سیٹلمنٹ، ابورڈ، ہمیشہ رہنے کی جیسے جگہ. و مقامن، اور قیام گاہ. اور مقامن قاف و میم روٹ ورڈ. والذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، لم، نہیں، یسرفوا، وہ اسراف کرتے ہیں. سین رفع روٹ ورڈ جو ہے اسراف، جب اسراف نارملی اس کے 2 طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے. جب یہ پیسوں کے خرچ کرنے کے لحاظ سے آتا ہے تو اسراف جیسے بیجا خرچ کرنا، یہ میننگ ہوتے ہیں اسراف، اردو میں جیسے ہم اسراف کہتے ہیں. لیکن جب یہ عام طور پہ مصرفون تو زیادتی کرنا اس کے میننگ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اسراف فی امرنا، ہم نے جو بھی اپنے کاموں میں زیادتی کی تو معاف کر دیجئے. تو اسراف زیادتی کے لیے موسٹلی یوز ہوتا ہے، مگر جب خرچ کے لیے آئے تو اس کے مطلب جو خرچ ویسے اسراف کرنا. انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، لم، نہیں، یسرفوا، وہ اسراف کرتے، ولم، اور نہ، یقتروا، وہ بخل کرتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں. یقتروا کا روٹ ورڈ قافتہ را ہے. قرآن میں قافتہ را کا روٹ ورڈ سٹنجی کے مطلب میں، بخل کرنے کے مطلب میں، ایک دفعہ یہاں بھی یوز ہوا ہے اور ایک دفعہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 100 میں. اسی طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کے بارے میں، کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، قَتُورًا، سٹنجی، بہت ہی تنگ دل ہے، بخیل ہے. تو قَتُورًا کا لفظ یوز ہوا ہے تو یہ اس سٹنجی کے مطلب میں یہاں پہ ہے اور ادھر ہے. تو وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہیں وہ بخل کرتے، نہیں وہ سٹنجی ہوتے. وَكَانَ، اور ہوتا ہے، بَيْنَ ذَلِكَ، درمیان اس کے، قواما، معتدل طریقہ. اچھا، قاف و میم روٹ ورڈ ہے قوامہ کا، لیکن یہ لفظ اس طرح اس میننگ میں صرف یہیں پہ. جیسا ہونن آپ نے دیکھا تھا کہ وہ روٹ ورڈ بہت دفعہ ہے قرآن میں، مگر اس میننگ میں آہستگی سے کے میننگ میں ادھر ہے. اس طرح قوامہ کا روٹ ورڈ قاف و میم بہت دفعہ ہے، مگر اس میننگ میں، ماڈریٹ کے میننگ میں، صرف یہیں پہ. تو اسی لیے اس کو بھی آپ اسی طرح یاد کریں کہ یہ اسٹار لگا کے کہ یہ ادھر یہ میننگ ہے، یہ لفظ بھی ادھر ہی ہے قوامہ، اور اس کے میننگ میں بھی ماڈریٹ کے مطلب ہے. والذین، اور وہ جو، لا یدعون، نہیں وہ پکارتے، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہن آخر، الہ دوسرا. آخر خاء پہ زبر کے ساتھ جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ادر، جیسے دوسرا.
اور خا پہ زیر ہوتا ہے تو اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. الہن آخر الہ دوسرا. ولا یقتلون اور نہیں وہ قتل کرتے النفس کسی جان کو التی وہ جو مؤنث کا صیغہ ہے, نفس عربی میں مؤنث ہوتا ہے اس لیے یوز ہے کسی جان کو, التی وہ جو حرم اللہ حرام کی اللہ نے. لفظ جلالہ پہ پیش ہے تو اللہ نے ڈوئر کی ہے یہ اللہ بالحق مگر ساتھ حق کے, ولا اور نہیں یزنون وہ زنا کرتے. زنا کا یہ جاتا یہ فعل کی طرح ہے. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے زنا کا؟ زانی سے بس یاد رکھے روٹ ورڈ زنا کا زانون جا, وہ زنا کرتے. ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا, ذالک ایسا, یلقا وہ پائے گا. لام قاف یا روٹ ورڈ, لام قاف یا کا روٹ ورڈ کبھی کبھار ٹو ریسیو کے مطلب میں آتا ہے, پانے کے مطلب میں آتا ہے, تو یہاں پہ اسی طرح آ رہا ہے یہ یلقا وہ پائے گا اثاما گناہ کی سزا کو. اچھا اسیم قرآن میں بہت دفعہ ہے. اسیم کا مطلب ہوتا ہے ہم ایک تو اسم ہوتا ہے, حمزہ سام میم روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. اور اس اسیم کا مطلب گناہ گار, وہ بھی بہت دفعہ ہے قرآن میں. لیکن اسامہ قرآن میں صرف یہیں پہ ہے اور اس کی میننگ ہے پینلٹی. جیسے اسم کی میننگ ہوتا ہے گناہ اور اسامہ مطلب گناہ کی سزا, یہ پینلٹی ہے بیسیکلی. اس کی ٹرانسلیشن جب ہم پوری کر رہے ہیں, یہ جو بریکٹ میں بھی لکھا ہے, تو اسی لیے اس میننگ میں اس طرح قرآن میں یہ ادھر ہی ہے, تو اسی لیے ونس یعنی اسامہ آئے گا اور اس کے مطلب پینلٹی ہے کہ گناہ کی سزا. تو اس کو اسی طرح یاد کیجئے, ڈفرنٹ ٹائپ کی میننگ ہے اس کی, اور یہ لفظ بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. قوامہ اسامہ یضاعف دگنا کیا جائے گا. اچھا پہلی بات تو یہ کہ مجھول ہے, دعا دائن فا روٹ ورڈ ہے اور یہاں پہ پیش ہے, تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے, تو یضاعف دگنا کیا جائے گا. لہو اس کے لیے العذاب عذاب یوم القیامت قیامت کے دن, ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا. یا کا ٹرانسلیشن وہ خالام دار روٹ ورڈ. قرآن میں زیادہ تر خالدین فیہا اسم کی طرح آتا ہے زیادہ تر یہ روٹ ورڈ, لیکن کبھی فعل کی طرح بھی آتا ہے, جیسے یہاں پہ یخلد وہ ہمیشہ رہے گا. اس طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 129 میں ہے کہ تم اس طرح محل بناتے ہو لعلکم شاید کہ تم تخلدون تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. تو تخلدون میں بھی یہ فعل کی طرح, یہ روٹ ورڈ تخلدون فعل کی طرح ہے, اور روٹ ورڈ وہی خالام دال ہمیشگی کے مطلب میں. جب ہم ایسے کہیں اور سے ملاتے ہیں ہمیں اور ٹرانسلیشن یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اس لیے آیتیں اگر ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو اور آسانی ہوتی ہے. یخلد وہ ہمیشہ رہے گا, فی ہی اس میں عذاب جہنم میں مہانن ذلیل ہو کے. اب جو ہے یہ ایک تو روٹ ورڈ تو وہی ہا واو نون, ہا واو نون کا روٹ ورڈ زیادہ تر اسی میننگ میں ہے قرآن میں, ہیوملیٹنگ ذلیل کے میننگ میں ہے. اچھا مہانہ کر کے اس شکل میں تو ایک ہی دفعہ قرآن میں, لیکن میننگ کامن ہے جیسے ذلیل ہونے کی میننگ, اور مگر اس شکل میں مہانہ یہ ایک ہی دفعہ قرآن میں. وَيَخْلُدُ وہ ہمیشہ رہے گا فیہ اس میں مہانن ذلیل ہوگا ہیوملیٹڈ. الا مگر من جو جس نے, من کی ٹرانسلیشن جو یا جس نے یا کون یا کس نے, جس نے تابہ توبہ کی, وہ آمنہ اور وہ ایمان لایا. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر جب آتا ہے تو واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے. وہ ایمان لایا, وہ عاملہ اور اس نے عمل کیے, اس میں بھی اس نے ادھر سے آیا. وہ عاملہ اور اس نے عمل کیے, عمل صالح عمل صالح عمل نیک. فاولئک تو یہی لوگ ہیں, یبدلو بدل دے گا اللہ اللہ. بدلہ یبدلو کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینج, جیسے ہم اردو میں بدلنا کہتے ہیں, یبدل اللہ بدل دے گا اللہ سیئاتہم ان کی برائیوں کو, حسنات بھلائیوں سے. یہاں پہ رک کے ہم دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی توبہ کرتے, اللہ ہمیں بھی اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, تاکہ تو ہمارے گناہوں کو بھی بدل دے, ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے. آمین. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا. اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہم پہ بھی رحم فرما دے. ومن تاب وعمل صالحا, اور جو کوئی توبہ کرے اور وہ عمل کرے نیک, فإنہ تو بے شک وہ, یتوبو وہ پلٹ آتا ہے. اچھا اس میں تابا یتوبو کا روٹ ورڈ دیکھیں, یہی سیم روٹ ورڈ ہے تابا و با کا, ایک دفعہ اسم کی طرح ہے اور ایک دفعہ فعل کی طرح ہے. تابا و با کا توبہ جو ہوتی ہے, انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہی ہے, تو اس میں میننگ لٹرلی پلٹنے کے توبہ کرنے کے نہیں, بلکہ توبہ کرتا ہے کے بجائے
پلٹ آتا ہے کہ میننگ زیادہ بہتر اس لیے کہ آگے اسم کے میننگ میں پلٹنا آ رہا ہے. تو یتوب وہ پلٹ آتا ہے اللہ طرف اللہ کی متابہ پلٹنا. یہ اسی کے اسم ہے کہ اس میں ظرف ہے بلکہ میم کے کہ وہ پلٹ آتا ہے پلٹنا. متاب کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہاں پہ سورہ رعد کی آیت نمبر 30 ہے, اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا, نہیں اس کی سوا کوئی الہ, اس پہ توکل کیا میں نے, وَإِلَيْهِ متاب, اور اسی کی طرف میرا ریٹرن ہے. متاب ہے لوٹنا ہے, پلٹنا. تو متاب کر کے ایک دفعہ وہاں پہ ہے, ایک دفعہ یہاں پہ ہے پلٹنا. والذین, اور وہ جو لا یشہدون, نہیں وہ گواہی دیتے, نہیں وہ گواہ بنتے, الزور, جھوٹ کے. زور بھی قرآن میں نظر آتا ہے, زاوا اور روٹ ورڈ, جھوٹ کے. وَإِذَا, اور جب مرو, وہ گزرتے ہیں. مرو کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم رارا, مرہ یا مرو. تو اس میں کہتا ہے ٹو پاس, ٹو کنٹینیو میننگ ہوتا ہے اس کے. ویسا مرو, جب وہ گزرتے ہیں, باللغوی, لغو پر, مرو وہ گزر جاتے ہیں, کراما عزت سے. کافرہ میم روٹ ورڈ جو ہے عزت کے میننگ میں آتا ہے, کریم, مکرم قرآن میں آتا ہے. کراما کر کے ادھر سے ہی ادھر ہی ہے, لیکن ویسے یہ روٹ ورڈ قرآن میں عزت کے, آنر کے میننگ میں آتا ہے. جیسے کرام بررہ, تو فرشتے جو آنریبل فرشتے, تو عزت کے میننگ میں آتا ہے قرآن میں. یہ آیت نمبر 73, والذین, وہ لوگ جو اذا, جب ذکروا, وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. مجھول ہے, یہ پیسو ہے. تو وہ ذکروا, واو ساکن الف بتا رہا ہے کو جمع میں, جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں, بھی آیات ربہم, 7 آیات کے اپنے رب کی. لم, نہیں, یخرو, وہ گر پڑتے. خرہ یخرو, یہ جو ہے یہ بھی اس کے مطلب گر پڑنا. یخرو, وہ گر پڑتے ہیں, علیہا, ان پر. کن پر؟ ہا کی ضمیر, مؤنث کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے؟ آیات کی طرف. عربی میں جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے, آپ کو پتہ آیات کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ آیہ. جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث مانتے ہیں. تو یہ بھی آیات پلورل ہے, 7 آیات کے. تو علیہا, نہیں وہ گر پڑتے, علیہا, ان پر, آیات پر. ثمن, بہرے, و عمیانن, اندھے بن کے. ثم بکمن عمیون شروع میں بھی ہم پڑھتے ہیں, صاد میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے, عین میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے. والذین, اور وہ جو, یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, حب لنا, عطا کر. حب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو ہابا. وہب جو ہے روٹ ورڈ ہے اس کا, اور حب جو ہے فعل امر ہے کہ عطا کر, لنا, ہمیں, من ازواجنا, ہماری بیویوں سے, ہمارے بیویوں سے, وذریاتنا, ہماری اولاد سے, قرۃ اعین, قرہ, ٹھنڈک, اعین, آنکھوں کی, وجعلنا, اور بنا ہمیں, یہ بھی فعل امر ہے, وجعلنا, ہم, بنا ہمیں, للمتقین, متقی لوگوں کا, امام, رہنما. بہت بڑی دعا ہم سب مانگتے ہیں عام طور پہ بھی. یہ چونکہ عباد الرحمن مذکر کی اس میں بات ہو رہی نا, والذین یقولون, وہ کہتے ہیں, اسی لیے ازواج کی میننگ بیویاں کیا گیا, کیونکہ ادھر مذکر کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اس کو دعا کی طرح مانگتے ہیں عام طور پہ یہاں سے وہاں تک, تو اس میں آپ ازواج جب ہم کہیں گے, اس میں اسپاؤز آ جائے گا, کیونکہ اگر عورتیں مانگیں گی تو ازواج مینس پھر ہمارے اسپاؤزز کو ہمارے لیے بنا دیں آنکھوں کی ٹھنڈک, تو اس میں اسپاؤز میں ہسبینڈ آ جائے گا, اور مرد مانگے گا تو عورت آ جائے گا. تو خود ہی اس کی میننگ اس لحاظ سے ہوں گی. مگر چونکہ یہ آیت میں مذکر ہے جو مانگ رہے ہیں, اس لیے ٹرانسلیشن میں ازواج, بیویاں آئے گا. اور یہاں پہ رک کے دعا واقعی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے اولاد کو, اور ہماری ازواج کو, ہمارے اسپاؤسز کو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. دنیا بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں دنیا میں بھی, اور آخرت میں بھی ان کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, ان کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھنے پڑے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ متقی لوگ ہمیں دیکھ کے جو ہے سیکھیں, ہم ان کو راستہ دکھانے والے ہوں, اللہ سے جوڑنے والے ہوں. آمین. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 75 میں. اولئک, یہی لوگ ہیں, یجزون, جو بدلے میں دیے جائیں گے. جزا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم زیم زا واو, اور یہ پیسو ہے. مضارع مجہول کی کیا پہچان ہے؟ پہلے یا تا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو, جیسے یہاں پہ. تو یہ مجہول کی, مضارع مجہول کا کلیئر گیو اوے کہ مجہول ہے. یجزون, وہ بدلے میں دیے جائیں گے.
اس لیے اس کو جب مجہول لکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو غور سے یاد کرتے ہیں. جو بدلے میں دیے جائیں گے الغرفہ بالا خانہ, غرفہ غین را فا روٹ ورڈ, اور جگہ بھی قرآن میں بالا خانے کے لیے اس طرح آیا ہے کہ بالا خانے دیے جائیں گے بما بوجہ اس کے جو, جب کسی سزا کے بعد یا کسی گفٹ کے بعد, جیسے کوئی جنت کی خوشخبری ہے یا کوئی جہنم کی بیڈ نیوز ہے, جب اس کے بعد بیما آتا ہے, بی آتا ہے, اس کا مطلب بوجہ اس کے, بیکاز. تو اکثر آپ کسی سزا کے بعد بھی بی دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے, تو اس لیے ٹرانسلیشن بی ہے, بیکاز. بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا, وہ جمے رہے, انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ اور وہ استقبال کیے جائیں گے, یہ بھی مجہول ہے, پیسو لکھ لیجئے. تو یہ مجہول ہے, یہاں پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر, تو مجہول ہے. یلقون وہ استقبال کیے جائیں گے, لام قاف یا روٹ ورڈ. کب یہ اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ٹو یعنی کہ ریسیو کرنا, استقبال کرنا, اس طرح بھی آتا ہے. وہ استقبال کیے جائیں گے فیہا اس میں, کس میں, غرفہ میں. غرفہ کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے آپ کو, عربی میں مؤنث کی علامت ہے گولتا, جس چیز کو ہوتی ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں. وَيُلَقَّوْنَ استقبال کیے جائیں گے فیہا اس میں یعنی کہ غرفہ میں, اس بالا خانے میں, تحیتاً دعائے خیر, ہایا یا روٹ ورڈ ہے اس کا, وسلامہ اور سلام سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے جن کو اس طرح استقبال کیجیے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں بالا خانے میں. حسنت کتنا اچھا ہے, یہ اسی طرح جیسا پہلے ساعت تھا کتنا برا ہے, اس طرح حسنت کتنا اچھا ہے. مستقرن ٹھکانہ, و مقامن اور قیام گاہ. یہاں پہ رک کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی اس قیام گاہ میں رکھے, یہ ٹھکانے میں رکھے. قل کہہ دیجئے ما نہیں, یہ آباؤ پرواہ کرتا, اس کا روٹ ورڈ ہے این با اور حمزہ. یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف یہیں پہ آیا ہے, ایکسکلوسیولی صرف ادھر ہی ہے, عین با اور حمزہ. اور اس کے مطلب ہے کہ یہی پرواہ کرنا. تو یعبؤ ٹو کیئر, جیسے لا ما یعبؤ نہیں پرواہ کرتا, بکم تمہاری, ربی میرا رب. یعبؤ نہیں پرواہ کرتا, بکم تمہاری, ربی میرا رب. لولا اگر نہ ہوتی, لولا کی ٹرانسلیشن لٹرل میننگ میں ہے, سمجھے الگ الگ, جیسے ہم توڑ کے کریں لو اگر, لا نہ, اگر نہ ہوتی دعاؤکم دعا تمہاری, فقط تو تحقیق کذبتم جھٹلا دیا تم نے, فسوف تو ان قریب, یکون ہوگا لزاما چمٹ جانے والا. اب بریکٹ میں بتا دیا عذاب کی بات ہوئی, لام زا میم لازم چمٹ جانے والا ٹرانسلیشن ہے, کیونکہ اس میننگ میں تو ادھر ہی ہے یہ ٹرانسلیشن کہ لازم اس طرح کے چمٹ جانے والے میننگ میں. دوسری جگہ پہ مجھے یہاں تو بتا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 میں بھی یہ لزامہ کا لفظ یوز ہوا ہے, اور اس کا مطلب obligation, یہ اس میں دیکھیں چمٹ چکا ہوتا, تو چمٹنے کے مطلب میں ہی لزامہ ادھر بھی آیا ہے. اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 ہے. تو لزامہ کا مطلب چمٹ جانے والا اور عذاب. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا, سورہ فرقان بھی کمپلیٹ ہوئی. یہاں پہ رک کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمن بنا دے, اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو عباد الرحمن ہیں, جو اس کے بندے ہیں, جو یہ سب چیزیں کرتے ہیں اور جو اس کے لیے اچھی دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے, اس سے پھیر دے ہم سے, کیونکہ اس کا عذاب بہت خراب ہے, بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم جنت مانگتے ہیں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. اللہ ہمارے پیاروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمیشہ ان کی طرف سے ہمیں اچھی خوشخبریاں ملے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوں. اور جب بھی ہم لفظ سے گزرے, اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے گزر جانے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ہم ایسے ہی نہ ہو جائیں کہ جو اندھے بہرے بن کے گزر جاتے ہیں, بلکہ ہم ان سے پونڈر کرنے والے, ان سے نصیحت لینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن اچھا استقبال عطا فرمائے. ان دعاؤں کے ساتھ ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.